کہ دیکھیے جی ہم فلاں قبیلے سے ہیں, ہماری جو ذات ہے نا وہ رسول اللہ کی ان سے کہیں نہ کہیں جا کے ملتی ہے, سو وی آر آل رائٹ, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہماری نجات ہو جائے گی. سلینی ما شئتی, تجھے جو چاہیے مجھ سے اس دنیا میں, آئی ایم ایٹ یور سروس, میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں, میری جان بھی حاضر ہے. لیکن قیامت کے دن فإنی لا أملک لک من اللہ شیئا, قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا. We have to work. جب تک آپ خود اپنا عمل ٹھیک نہیں کریں گے وہاں پہ نجات نہیں ہوگی. اللہ is greater than my job. Allah is greater than my desires. Allah is greater than my wealth. Allah is greater than my house. Allah is greater than my kids, my spouse, my parents. اس میں آپ ہر چیز ڈالیں. اگر آپ واقعی اس وقت خوبصورتی چاہتے ہیں then you have to beautify your good deeds here in this دنیا. اتنی جلدی یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ, آپ کو شوق لگ جائے گا. ابھی تو بہت ساری چیزیں تھی, بہت سارے ڈریمز تھے, میری ویژن تھی, میرے ٹارگٹ تھے, وہ تو میں نے اچیو کیے ہی نہیں. میں نے تو ابھی ڈگری بھی اپنی حاصل کرنی تھی, میں نے تو ابھی گھر بھی بنانا تھا, میں نے تو شادی بھی کرنی تھی, آئی واز ایکسپیکٹنگ چلڈرن, اور یہ وہ ساری چیزیں. اتنی جلدی, ابھی تو میں توبہ کی طرف نہیں گیا, ابھی تو میری نمازیں ٹھیک نہیں تھی. وہ کیا ایسا بیڈ بیہیویئر ہے, وہ گناہ ہے جو سالہ سال چلتا جا رہا اور ہم سے چھوٹ نہیں پا رہا. وہ کیا ایسا گناہ ہے, دیٹ پرائیویٹ سن, دیٹ سنگل پرائیویٹ سن, کہ ہم سے وہ چھوٹ نہیں پا رہا. کیا کام کاج میں ہم سود میں ڈیل تو نہیں کر رہے, کیا ہم سے غیبتیں تو نہیں ہو رہی, کیا ہم سے بد نظری تو نہیں ہو رہی. ایک عمر ایسی بھی آتی ہے جب بندہ ایک پرٹیکولر عمر کو پہنچ جاتا ہے, وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتا ہے, حالانکہ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. وہ کمزوری کی طرف جاتا ہے, ہیلتھ میں ڈپ آتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا او موتن مجہزن, یا تم پھر موت کا انتظار کر رہے ہو. اور مجہزن کا مطلب کیا ہے, کہ وہ تم پر جھپٹنے والی ہے, اس نے تو آنا ہی آنا ہے. او الدجال, یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو. اور یہ بات آپ جان لیں, ان ٹاپکس پہ نا بات کرنا اور سننا بڑا اچھا بھی لگتا ہے, وی انجوائے اٹ فار دا سیک آف انجوائنگ اٹ. دجال کے بارے میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا, لیٹس سے کہ آج نیوز پھیل جاتی ہے کہ دجال آ چکا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب پتہ چل جائے دجال آ چکا ہے تو بندے کا ایمان اوپر نہیں جائے گا, نیچے تو آ سکتا ہے, اوپر نہیں جا سکتا. اگر بندہ پریپیئرڈ نہیں ہے بیفور ہینڈ تو جان لیں وہ دجال کے فتنے میں پڑ جائے گا, وہ دجالیت کے فریب میں آ جائے گا. اینڈ دا سیونتھ ون, دا لاسٹ ون از او الساعہ, یا تم اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہو, قیامت کا انتظار کر رہے ہو, اس نے تو آنا ہی آنا ہے. اور جب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں, وی ہیو دس ڈاؤٹ ایز ویل کہ دیکھیے جی ہم فلاں قبیلے سے ہیں, ہماری جو ذات ہے نا وہ رسول اللہ کی ان سے کہیں نہ کہیں جا کے ملتی ہے, سو وی آر آل رائٹ, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہماری نجات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو وارن کریں, خبردار کریں. اور یہ مکی دور تھا. ہمارے نبی نے جیسے ہی یہ آیات پڑھی اپنے گھر سے نکلیں, اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی انوکھی بات ہوتی, بہت بڑی نیوز ہوتی, تو وہ فجر سے تھوڑا سا پہلے وہ ماؤنٹ صفا پہ جاتے, صفا کی پہاڑی پہ, اور اونچی اونچی آواز لگاتے کہ اے لوگو یہ خطرہ آنے والا ہے, پہلے سے ہی سنبھل جاؤ. تو ہمارے نبی نے وہی طریقہ اختیار کیا, پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یا عبد مناف, اے قریش والو, تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ابو لہب بھی کھڑا ہے, ابو جہل بھی ہے, باقی سارے قبیلے والے بھی ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کھڑا ہوا ہے, تیار ہے, اور وہ حملہ کرنا چاہتا ہے, تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے, تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا, تو ہمیں یقین ہے آپ سچ ہی کہہ رہے ہیں.
تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس عذاب سے جو کہ آنے والا ہے اگر تم نے اپنا طریقہ ٹھیک نہیں کیا. اور پھر ہمارے نبی نے ایک ایک کر کے ایڈریس کیا، یا صفیہ بنت عبد المطلب، یہ ان کی پھپھو ہیں. اینڈ شی واز ویری ڈیئر ٹو دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اے میری پھپھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. اور پھر کیا کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی. اور انہوں نے فاطمہ کا نام کیوں لیا؟ فاطمہ کا نام اس لیے لیا بیکاز شی واز دا کلوزسٹ ڈاٹر ٹو دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں سلینی ما شئتی، تجھے جو چاہیے مجھ سے اس دنیا میں، آئی ایم ایٹ یور سروس، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میری جان بھی حاضر ہے. لیکن قیامت کے دن فإنی لا أملك لك من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا. تو بات سمجھ میں کیا آئی؟ وی ہیو ٹو ورک. جب تک آپ خود اپنا عمل ٹھیک نہیں کریں گے وہاں پہ نجات نہیں ہوگی. ابھی کچھ دن ہی گزرے ہیں، ہم لوگوں نے بڑا گوشت کھایا الحمدللہ، پروٹین کافی انٹیک کی ہے، جان بنائی ہے. واٹ واز دی اوکیزن بائی دا وے؟ یعنی ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ یو نو وائی ڈو وی سیلیبریٹ عید الاضحیٰ ان دا فرسٹ پلیس؟ دیکھیں ہمارا دین ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتا ہے، وی ہیو ٹو میک اللہ اکبر ایز دا موٹو آف آر لائف. اور یہ اتنا امپورٹنٹ موٹو ہے، دا مومنٹ دا چائلڈ از بورن اس کے کانوں میں سب سے پہلے کیا آواز دی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. اور جنرلی ہم اللہ اکبر کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑے ہیں. اچھا بائی دا وے دس از انکمپلیٹ ٹرانسلیشن، یہ صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے. جب آپ کبیر کہتے ہیں نا، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اکبر از دا ہائر ڈگری یعنی اس سے بھی بڑا. سملرلی جب آپ صغیر کہتے ہو، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اس کی نیکسٹ ڈگری کیا ہے؟ اصغر، اس سے زیادہ چھوٹا. تو سملرلی when you say اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ از گریٹر. So the right sentence would be اللہ is greater than، آگے blank space ہے، full stop. ہم میں سے ہر شخص اس blank space میں ہر چیز ڈالے. اللہ is greater than my job. Allah is greater than my desires. Allah is greater than my wealth. Allah is greater than my house. Allah is greater than my kids, my spouse, my parents. اس میں آپ ہر چیز ڈالیں. اور یہ اتنا امپورٹنٹ سبق ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ سبق اس کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے. اور جب بندہ اس دنیا میں جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ 4 دفعہ اس کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے. نماز جنازہ میں 4 دفعہ کہا جاتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اینڈ واٹس ان بٹوین؟ ایٹ لیسٹ ڈیلی آپ 5 دفعہ ریمائنڈ کرواتے ہو اپنے آپ کو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. اور نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہو 33 ٹائمز اللہ اکبر، اللہ از گریٹر دین ایوری تھنگ آئی اون، یا جو بھی میں وش کرتا ہوں. اور کیا یہ صرف زبانی کلامی ہے، یا یہ صرف لپ سروس ہے، یا اس کو عمل پہ بھی لے کے آنا ہے؟ اس کو عمل پہ بھی لے کے آنا ہے. اور یہی وجہ ہے جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں عید الاضحیٰ کو، ہم ہر سال اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے ہیں. You know, when you talk about Ibrahim alayhi salam, why is he such a celebrity in our deen? اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، یہ ابراہیم ہے جنہوں نے وفا کر کے دکھائی، جن کو ٹائٹل ملا خلیل الرحمن کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو آزمایا. اور ابراہیم علیہ السلام نے صرف زبان سے نہیں کہا اللہ اکبر، پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا. جب وہ جوانی کو پہنچے، جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جان سب کو پیاری ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بلینک سپیس میں ڈالا تھا. اللہ از گریٹر دین مائی سیلف. یو نو آج جو ساری چیزیں چل رہی ہوتی، می مائی سیلف اینڈ آئی، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ، اپنے آپ کو جو ہے یو ہیو ٹو بی مور ہینڈسم، مور بیوٹیفل، یہ ساری مارکیٹنگ اور یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بلینک سپیس میں ڈالا. اللہ اکبر، اللہ از گریٹر دین مائی سیلف.
اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے بچے کو, دودھ پیتے بچے کو ایسی وادی میں چھوڑ کے آتے ہیں غیر ذی زرع, وہاں پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہوتا, کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے, نہ انسان, کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اللہ اکبر, اللہ از گریٹر دین مائی فیملی, مائی وائف اینڈ مائی چلڈرن. اور جب بڑھاپے کو پہنچے, شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں نا ان کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, اسپیشلی سنس, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے بچوں کا خیال کرتے رہے اور یہ بیٹا میرے لیے پہلے لائبلٹی تھا, میں اس کا خیال کرتا تھا, اب میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے, اب اس کی باری ہے کہ ہمارا خیال کرے, اب ہم ایٹ لیسٹ اپنی جو بچی کچی زندگی ہے اس میں اچھے طریقے سے ریٹائرڈ ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں. تو ان کی محبت ایفیلیشن زیادہ ہو جاتی ہے بیٹوں سے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی ٹیسٹ لے لیا ابراہیم علیہ السلام سے, اے میرے بندے اپنے بچے کو ذبح کر دو میرے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا, اللہ از گریٹر دین مائی سن. دیٹ از دا ریزن وی سیلیبریٹ دس عید. اور یہ کرکس ہے اس عید کا. اگر یہ میسج ہم نہیں سمجھ پائے اور صرف یہی سمجھ لیے کہ جی دس عید از فل آف پروٹینز, تو سمجھے آپ نے جو ہے نا سبق نہیں لیا اس عید سے. اور آج جو سوشل میڈیا ایپس ہیں, وائی آر دے سو پاپولر؟ وہ پاپولر اسی لیے ہیں کیونکہ ہر بندہ نا بڑھ چڑھ کے دکھاتا ہے, آئی ایم مور ہینڈسم, آئی ہیو مور ویلتھ, میرے پاس یہ لگژریز ہیں. یہ بات آپ جان لیں, دا مومنٹ یو آر گون, جب یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی نا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور جیسے ہی ہمیں قبر میں اتارا جائے گا, دو فرشتے آئیں گے ہم سے سوال کرنے کے لیے, ما دینک ما ربک ما هذا الذي الرجل الذي بعث فيكم, اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو تیری طرف بھیجا گیا تھا, تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے. اور وہاں پہ دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس اور میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی کبھار بیک ان دا ڈیز جب مجھے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ سوالات کیے جائیں گے تو میں سمجھتا کہ یار اتنا آسان ہے, بس رٹا مارا اور جو ہے سمجھ میں آ گئی بات, بس 3 ہی تو سوالات ہیں. اس حدیث میں کلیریفیکیشن کی گئی ہے. فرشتے بعد میں پوچھیں گے بھی کہ تجھے پتہ کیسے چلا ان باتوں کا, تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ, کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی, میں اس پر ایمان لے کے آیا اور میں نے اس کی تصدیق کی. اور جب سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا تو ہوگا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت خوبصورت نما شخص اس کے پاس آئے گا اور یہ بندہ کہے گا کہ آپ سے مجھے بڑی اچھی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں, ہو آر یو؟ وہ کیا کہے گا, انا عملک الصالح, میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. تو یہ بات آپ جان لیں, اگر آپ واقعی اس وقت خوبصورتی چاہتے ہیں then you have to beautify your good deeds here in this دنیا. ادروائز وہاں پہ جو بندہ آپ دیکھیں گے, اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے ہوں, that person would have an ugly face. وہ کہے گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ, تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تمہارا برا عمل ہوں. اور ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. لیٹس سے ایک شخص ہے, وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اپنی جاب کے لیے, کیمپس, یونیورسٹی وغیرہ. کام ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا کیا ہے, اس کے گھر کے باہر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے. اور یہ تھوڑا سا سرپرائز ہوتا ہے, اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ اللہ خیر کرے, ابھی میں صبح جب گیا تھا تو ایوری تھنگ واز آل رائٹ, اب کیا ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے قریب جاتا ہے دیکھتا ہے کہ گیٹ کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور سب کے نا منہ جھکے ہوئے ہیں اور پیپل آر سیڈ. یہ نا جلدی جلدی اندر جاتا ہے لاؤنج میں, اور لاؤنج میں دیکھتا کیا ہے کہ اس کے فیملی ممبرز ذرا گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں نا ڈیڈ باڈی ہے اور اس کے اوپر کفن چڑھا ہوا ہے. یہ کسی سے سلام نہیں کرتا, کوئی اس کو سلام نہیں کہہ رہا,
ایوری ون از ٹینسڈ. جب یہ قریب جاتا ہے اس ڈیڈ باڈی کے, جب کپڑا اس نے اوپر کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ دیٹ ڈیڈ باڈی از ہز ڈیڈ باڈی. دیٹ ڈیڈ باڈی از ہز ڈیڈ باڈی. یہاں پہ رک جائیں ذرا. یہ جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ جی یہ سینیریو میری زندگی میں تو نہیں آئے گا, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈائی. میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ میرے رشتہ دار آس پاس بیٹھے ہوں اور میری باڈی وہاں پہ پڑی ہو. وی آل ہیو ٹو گو تھرو سرٹن سچویشن, اور وہ سچویشن ہمارے اوپر آنی ہی آنی ہے. اور جب یہ سچویشن آپ کے اوپر آئے گی, میرے اوپر آئے گی, اور آپ کے پاس اور میرے پاس صرف دو ہی حل ہیں, دو ہی راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ اتنی جلدی یہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ, آپ کو شوق لگ جائے گا. ابھی تو بہت ساری چیزیں تھیں, بہت سارے ڈریمز تھے, میری ویژن تھی, میرے ٹارگیٹ تھے, وہ تو میں نے اچیو کیے ہی نہیں. میں نے تو ابھی ڈگری بھی اپنی حاصل کرنی تھی, میں نے تو ابھی گھر بھی بنانا تھا, میں نے تو شادی بھی کرنی تھی, آئی واز ایکسپیکٹنگ چلڈرن, اور یہ وہ ساری چیزیں. اتنی جلدی, ابھی تو میں توبہ کی طرف نہیں گیا, ابھی تو میری نمازیں ٹھیک نہیں تھی. اگر یہ سینیریو ہے then there's a big question mark. We have to wake up before it's too late. اور دوسرا سینیریو کیا ہے which is a very positive sign. جیسے ہی آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو الحمدللہ I was prepared for this moment. مجھے پتا تھا کہ یہ وقت آنا ہی آنا ہے, اسی لیے میں نے کوشش کی, میں نے اپنے اعمال کو بہتر کیا, میں نے اپنی امپلسو بیہیویئر کو کرب کیا. اور آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو قبر کا سینیریو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وہ خوبصورت بندہ آئے گا جو نیک عمل ہوگا اس کا, یہ سب سینیریو دیکھنے کے بعد یہ بندہ کہے گا یا رب اقم الساعہ, اے اللہ قیامت قائم کر دے, بیکاز آئی کانٹ ویٹ اینی مور. اے اللہ جو ساری جو میں نے محنت کی تھی آپ کے چہرے کے لیے کی تھی, اے اللہ جو میں نے محنت کی تھی اپنے نبی کا ساتھ پانے کے لیے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کوشچن کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام, ان کو جو ٹاسک دیا گیا, ان سے جو ڈیمانڈ کی گئی, وہ ہم میں سے کسی سے بھی نہیں کی گئی. ہم میں سے کسی کو نہیں کہا گیا کہ اپنی بیوی بچوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ جہاں پہ پانی نہیں ہے, کچھ کھانے پینے, نتھنگ, یا اپنے بچوں کو ذبح کر دو, نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں بھی ارادہ کروں, آپ بھی ارادہ کریں. What are those 3 things we can sacrifice for Allah? وہ کیا ایسا بیڈ بیہیویئر ہے, وہ گناہ ہے جو سالہ سال چلتا جا رہا اور ہم سے چھوٹ نہیں پا رہا. وہ کیا ایسا گناہ ہے, that private sin, that single private sin, کہ ہم سے وہ چھوٹ نہیں پا رہا. کیا کام کاج میں ہم سود میں ڈیل تو نہیں کر رہے, کیا ہم سے غیبتیں تو نہیں ہو رہی, کیا ہم سے بد نظری تو نہیں ہو رہی. ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے اور یہاں سے طے کر کے جائیں کہ ایٹ لیسٹ میں اللہ کے لیے ان 3 چیزوں کو سیکریفائس کروں گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ یہ پلان کریں گے تو شیطان آپ کے پیچھے پڑ جائے گا, اور شیطان آپ کے ذہن میں نا 2 الفاظ ڈال دے گا which are the most dangerous words. Not now. ابھی نہیں. I mean you have to enjoy. ابھی تو تمہاری عمر چھوٹی ہے, ابھی تو بہت کچھ دیکھنے والا ہے, ابھی تو تمہارے گرینڈ پیرنٹس بھی زندہ ہیں, تمہارا نمبر بہت بعد میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب وہ قبر میں جائیں تو جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں, اور جہاں تک ان کی نظر جائے ان کی جو قبر ہے اتنی وسعت ان کو ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے, اور ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو, ایمان کے لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے, ورع کے لحاظ سے, یقین کے لحاظ سے, اخلاص کے لحاظ سے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پہ لے کے آئے, اور اسی کلمہ کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں, اور اسی کلمہ کے ساتھ ہم اپنی قبروں میں داخل ہوں, اور اسی کلمہ کے ساتھ ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں, ہم اپنے رب کے سامنے یہ کلمہ پریزنٹ کریں لا الہ الا اللہ.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وبارک اللہ فیکم.